बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहाड़ों की सल्तनत ज्वाला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद सालिम। नाज़रीन, K2 टेलीविज़न को यह एजाज़ जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान से करंट अफेयर्स के प्रोग्रामों के ज़रिए से और जो मॉर्निंग शोज़ के ज़रिए से हम गिलगित बल्तिस्तान को वक्तन फ़वक्तन मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी उजागर करते रहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वक्तन फ़वक्तन ऐसे बर्निंग इशूज़ सामने आ जाते हैं जिनको सुलझाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। आज हम जिस स्टेक होल्डर के साथ मौजूद हैं, यकीनन कानून और इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और गिलगित बल्तिस्तान को 72-73 साल बाद जो है पहली बार संजीदगी से गिलगित बल्तिस्तान को बेहतर तरीके से एक निज़ाम देने के लिए लोग सर जोड़ रहे हैं। और इस हवाले से मुक़्तदर हलकों ने ये इशारा दे दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान को कोई ऐसा गवर्नेंस आर्डर दिया जा रहा है जिसके बाद जो है यहाँ पाई जाने वाली जो बेचैनी है वो ख़त्म होगी। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो बेचैनी ख़त्म करने की जब हम बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान को आइनी नहीं तो अबूरी आइनी शोबा देने की बात हो रही है। इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर जो है वो मुतफिक नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में वहाँ के ऐसे रहनुमा जो है वो वक्तन फ़वक्तन हुकूमत पाकिस्तान को और मुक़्तदर हलकों को वो ऐसा तासुर दे रहे हैं कि खुदा न खास्ता आप गिलगित बल्तिस्तान को एम्पावर करने की बात करेंगे तो कोई ऐसा एक मसला खड़ा होगा जिसकी वजह से जो है मकबूजा कश्मीर का जो मसला है वो उसकी जो उलझी हुई गुत्थी है उसको मज़ीद सुलझाने में दुश्वारी होगी। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के जो माहिरीन कानून है, जो सियासी जमातों के जो रहनुमा है, उनका यह मानना है कि अबूरी आइनी शोबा बनाने से कश्मीर का तनाज़ा जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। और जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता है तब तक गिलगित बल्तिस्तान को इस तरीके से एम्पावर किया जाए कि उसको अबूरी आइनी शोबा देकर यहाँ पाई जाने वाली जो बेचैनी है उसको ख़त्म किया जाए। गिलगित प्रेस क्लब में यहाँ के वकला बरादरी ने एक एहतजाजी रैली की शक्ल में यहाँ आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये बावर करने की कोशिश की है और ये तासुर देने की कोशिश की है गिलगित बल्तिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स वकला बरादरी के साथ हैं और जो उनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जल्द अज जल्द जो है गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी शोबा देकर यहाँ पाई जाने वाली जो बेचैनी है, जो एहसास महरूमी है, उसको ख़त्म किया जाए। इस हवाले से हम आज वकला बरादरी के रहनुमाओं से हम बात करेंगे कि उनके नज़दीक जो है कश्मीर का मसला मुतासिर किए बगैर अबूरी आइनी शोबा कैसे बन सकता है और इस हवाले से ग्राउंड कैसे बनाया जा सकता है। क्या उनकी दूसरे सियासी जमातों के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ कोई बातचीत हो गई है? तो यकीनन हम सुनते हैं कि वकला बरादरी भी गिलगित बल्तिस्तान में कोई APC जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रही है। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इलेक्शन में के हवाले से अगर हम बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने इलेक्शन से मुतल्लिक 3 ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से उन्होंने तलब की है। अब वकला बरादरी भी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रही है। तो इसके अगराज मकासद क्या हैं और गिलगित बल्तिस्तान को किस तरीके से बेहतर तरीके से एम्पावर किया जा सकता है? आइए नाजरीन, हम गिलगित बल्तिस्तान के जो वकला बरादरी के जो रहनुमा हैं उनसे हम आपकी बात कराते हैं। सर, मैं आपको शो में वेलकम कहता हूं। सबसे पहले आपसे ही बात शुरू करते हैं। तो आपके नज़दीक गिलगित बल्तिस्तान को किस तरीके से बेहतर तरीके से एम्पावर किया जा सकता है कि मसला कश्मीर को मुतासिर किए बगैर यहाँ पाई जाने वाले जो एहसास महरूमी है उसको ख़त्म करें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो राय अपनी है कि मैं ये समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान जब आज़ाद हुआ 1947 में, वो आज़ादी जो है वो पाकिस्तान के लिए थी। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए के तहत पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था। तो दो कौमी नज़रिए के तहत हम पाकिस्तान का हिस्सा उसी वक्त बने थे जब हमारे स्काउट्स ने हल्फ लिया था। वो हल्फ यहाँ पे मेरे पास अब भी मौजूद है। उसमें ये कहा था कि हम पाकिस्तान बनाने के लिए पूरे अज़म के साथ जो भी प्रेसिडेंट उस वक्त इलेक्टेड होगा उसके कहने के मुताबिक हम किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे और अगर कोई गद्दारी करेगा उसको हम गोली मारेंगे। मतलब क्या हुआ कि हम दो कौमी नज़रिए के तहत पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे। तो 73 साल से हमें लटकाया गया अपने किस वजह से कि हमारे कश्मीरी भाइयों का जो कश्मीर काज है वो मुतासिर होता है कि एक पोर्शन जो है, एक पोर्शन अगर फुल फ्लेज पाकिस्तान में शामिल हो तो बोझ हल्का होता है, मसले का
پارشلی حل نکلتا ہے. اب پارشل حل ہمارے پاکستان میں شامل ہونے سے تو آدھا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا. اگر ہمارے اسکاؤٹس کو 700-800 تھے جنہوں نے اپنے بغاوت کر کے اس ایریے کو آزاد کرا کہ ایون چلنکا مرول ٹیکسی اور لے تک پہنچ گئے تھے, لداخ تک ہمارے یہ 700-800 اسکاؤٹس نے قبضہ کیا تھا. تو ہم نے کشمیر کے لیے قربانیاں تو اس وقت سے دی ہیں, اور کشمیری بھائیوں کے لیے ہر سال ہم یوم یکجہتی مناتے ہیں. ہمیں تھوڑی سی حقوق 73 سال ہمارے اگر حقوق سلف ہوئے ہیں تو ہمارے کشمیری بھائیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں, کہ ان کی وجہ سے ہم برداشت کرتے رہے, 73 سال تک برداشت کرتے رہے. آج تھوڑا سا ہمیں کچھ حقوق کا معاملہ چل رہا ہے تو ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ لائر کمیونٹی جو ایک پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ سراپا احتجاج ہو گئے ہیں. کبھی ان کے سیاسی رہنماؤں کے بیانات آتے ہیں, کبھی عوام کے بیانات آتے ہیں, تو ان سے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم ایک گھر کے لوگ ہیں. تو اگر مجھے کچھ ملے تو 73 سال تک وہ صدارتی نظام بھی انجوائے کرتے رہے, وزیر اعظم بھی انجوائے کرتے رہے, ہر قسم کے حقوق سپریم کورٹ بھی انجوائے کرتے, ہمیں تکلیف نہیں ہوئی. مجھے کچا پکا سا کوئی سیٹ اپ ملے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم ان کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور گلہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت کو بھی دیکھیں, ہماری حالت کو بھی دیکھیں. یقیناً گلے شکوے اپنوں سے ہوتی ہیں, اور 73 سال تک کشمیر کے لیے گلگت بلتستان کے عوام نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قربان کی ہیں, اور آج بھی قربانی دینے کا یہ جذبہ جو ہے موجود ہے. اور یہ قربانیاں دینے کا کشمیر جب تک پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوتا ہے تب تک گلگت بلتستان کے لوگ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. سر, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جاوید اقبال ایڈوکیٹ, وائس چیئرمین جی وی بار کونسل اس وقت جو موجود ہوں. جناب علی, دیکھیں 73 سالوں سے ہم لٹکے ہوئے ہیں, اپنے حقوق سے محروم لٹکے ہوئے ہیں. آج 73 سال کے بعد جب حکومت پاکستان اس خطے کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے تھوڑے سے سٹیپس اٹھاتی ہے تو ہمیں انتہائی افسوس ہوا. آج کشمیری بھائی جو مٹھی بھر سمجھیں یا علیحدگی پسند عناصر سمجھیں یا کسی کے کہنے کے اوپر کام کرنے والے لوگ سمجھیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے پوری کشمیر کے برادری ہمارے اس حقوق کے خلاف نہیں ہے. اس کی اگر ہوتی تو حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی. حکومت کشمیر کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے اس ایشو کے اوپر. یہ وہ عناصر ہیں جو باہر یا تو کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یا علیحدگی پسند جو تحریکیں چلانے والے جو مٹھی بھر لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے. تو ہمیں افسوس اور ان سے یہ گلہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو 73 سالوں سے 2 یا 3 آپشنز پہ لٹکاتے رہے. مختلف ایجنسیاں سمجھیں یا سٹیک ہولڈرز کہے ہیں. ایک گروپ کو لگا دیا صوبے کی ڈیمانڈ, دوسرے گروپ کو لگا دیا کشمیر طرز کا, تیسرے گروپ کو لگا دیا علیحدگی پسند. اب ہم ان 3 چیزوں میں الجھے ہوئے تھے, اور یہ عناصر جو ہیں یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے تھے. اسی لیے 2014 میں وکلاء کے جو آل پارٹیز وکلاء کانفرنس ہوئی اس میں اسی چیز کو مد نظر رکھا گیا کہ آیا گلگت بلتستان کو اسی طریقے سے ان مختلف ڈیمانڈز کے اندر بانٹتے رہیں یا کسی ایک مشترکہ ڈیمانڈ کے اوپر آ جائیں. تو وکلاء نے اس کا اوپر آپ کے سامنے بہت ساری وہ چیزیں ہو گئی, تھریش آؤٹ کیا, تمام قوانین کو پڑھے گئے, آئین کو پڑھا گیا, جموں کشمیر کے آئین کو پڑھا گیا, گلگت بلتستان کے گورننس آرڈرز کو پڑھا گیا. تو ایک چوتھا کہوں گا جو فارمولا ڈگنگ کی گئی, نکالا گیا, وہ یہی آئینی عبوری صوبہ تھا. اب یہ آئینی عبوری صوبہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کیوں دے رہے ہیں بھائی, صوبہ کیوں نہیں دے رہے ہیں بھائی. اگر صوبہ دیں گے تو کشمیر کاز کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آئینی عبوری صوبہ دے رہے ہیں کہ وہ کشمیر کاز کو نقصان نہ ہو, ورنہ تو میرا فائدہ تو فل فلیج صوبہ میں ہے. اگر مجھے صوبہ مل جاتا ہے تو مجھے پورا اختیارات مل جائیں گے, میں پاکستان کے آئین کے اندر داخل ہو جاؤں گا. لیکن یہ میری قربانی ہے, یہ میری ہمت ہے کہ میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ مجھے صوبہ نہیں دے دو. کیوں؟ مسئلہ کشمیر خراب ہو رہا ہے. مسئلہ کشمیر کو ہم لوگوں نے سدھارنے کے لیے, اس کے ساتھ دینے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی عبوری صوبہ دے دیں. ہم بے شک تھوڑے سے محرومی برداشت کریں گے, لیکن ہمارے جو آبا و اجداد یا ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں. تو ہم عبوری صوبہ اس لیے مانگ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے
کہ عبوری صوبہ دینے سے مسئلہ کشمیر کے اوپر افیکٹ اس لیے نہیں پڑتا ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کو انڈیا نے 1948 میں جموں کشمیر کے لوگوں کو دیا تھا اور ہم آج آ کر 2020 میں مانگ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم عبوری صوبہ مانگ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر صوبہ تاز نہ ہو, اور اس کے ساتھ عبوری صوبے کے اندر صرف مسئلہ کشمیر کو پروٹیکٹ بھی کریں اور ہمارے رائٹس بھی آئین کے شیلٹر میں آ جائیں. آئین کے آپ کی طرف سے آل پارٹیز کانفرنس کب تک متوقع ہے؟ سر اس میں ہم مشاورت میں ہیں, 3 مختلف پارٹیوں سے ہماری ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور تینوں سے الحمدللہ اچھے ریمارکس آئے ہیں, کنسنسس ڈیولپ ہو رہے ہیں. اب مزید جو پارٹیاں ہماری رہتی ہیں ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, اگر کنسنسس ہمارے بنتے ہیں تو ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں جلد سے جلد جتنی جلدی ہو سکے ہم یہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. الیکشن سے پہلے ہماری کوشش یہ ہے الیکشن سے پہلے بلانے کی. سر شہزاد صاحب, آپ تمام تر گلگت بلتستان کا ماضی حال اور ممکنہ مستقبل کی طرف آپ کی یقیناً گہری نظر ہے, تو آپ اس تمام تر صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس سے جو صورتحال بھی پیدا ہو گئی, آپ نے جو کوشچن کیا, گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں آج بھی اسی جدوجہد کا حصہ بن رہے ہیں جو 1947 سے انہوں نے شروع کیا تھا. اس وقت یہ نہیں کہا تھا ہم کسی اور سیٹ اپ میں چلے جائیں گے. انہوں نے جس وقت یہ کیا کہتے تھے وہ ہم نے پاکستان بنایا, ہم نے پاکستان بنایا. وہ مقصد تھا یہ کہ ہم نے یہاں پاکستان بنایا, جی بی کو اس میں شامل کر دیا. اپنی طرف سے وہ فارغ ہو گئے جی بی پاکستان میں شامل کر کے. بعد میں یہاں کوئی اور سے معاملات ہو گئے جس میں جو ہے FCR آ گیا, اس کے بعد دوسرے سیٹ اپ آیا, تیسرے آئے, لیکن آئین کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے نا مکلا برادری نے اپنی جدوجہد جاری کی, اس کے مطابق جاتے جاتے فائنل میں آگے جناب کی ستائج عزیز کمیٹی. ستائج عزیز کمیٹی میں تمام سٹیک ہولڈرز جو اس میں تھے اس میں بیٹھے. انہوں نے اس بات کو ڈکلیئر کیا کہ جیسے پہلے جو تھا ڈاکٹر آغا شاہی تھا اس کو رد کیا, اور ابھی جو ہے یہ جو ستائج عزیز کمیٹی بنی اس میں تمام چیزوں کو ڈسکس کر کے گورنمنٹ آف پاکستان تمام سٹیک ہولڈر اس نتیجے پہ پہنچے کہ جناب جی بی کے لوگوں کو ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ آئینی شیلٹر دینا ہوگا, کانسٹیٹیوشن پاکستان کا شیلٹر دینا ہوگا. تو اس پہ انہوں نے یہ پیش کی. اس دوران ہماری آئینی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان میں زیر سماعت تھی اور وہ بھی اس کا حصہ بنی. سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دے دی ہے وہ یہ کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے امبریلا میں ان کے رائٹس جو ہے پروٹیکٹ کیے جائیں. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے صرف ٹائم مانگا ہے, وہ ٹائم کے بعد وہ ٹائم انہوں نے لے لیا. ابھی شاید وہ وقت آیا تھا کہ انہوں نے تمام سٹیک ہولڈر سے بات کر کے کہا کہ ہم آئینی عبوری صوبہ دے دیں گے. اب فل صوبہ اور عبوری صوبے میں تھوڑا فرق ہے. آپ فل صوبہ دے دیں گے, فل صوبے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک اکائی بن جائیں گے, جیسے ان کی 4 اکائیاں ہیں آپ 5ویں اکائی بن جائیں گے. لیکن عبوری میں جو ہے نا وہ اس اکائی کے اندر آپ نہیں جاتے. لیکن جیسے پہلے انہوں نے کیا ہے اس حساب سے آپ پروٹیکٹ ہوتے ہیں, آپ کے رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں آئین کے اندر. وہ جو امنڈمنٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ججمنٹ میں دے دیے. تو اب آ کر جو ہے آزاد کشمیر کے چند مخصوص ایک جو ٹولہ ہے وہ جو ہے نا اس کی مخالفت کر رہا ہے, جو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. جواز اس لیے نہیں بنتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ان کو سیٹ اپ دیا گیا, آزاد کشمیر میں ان کو سیٹ اپ دیا گیا, اور صرف گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بنیادی آئینی بنیادی حقوق کی پروٹیکشن بغیر کسی آئینی امبریلا کے اس پر پڑے ہوئے ہیں. تو ابھی ان کو پروٹیکشن انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیا جا رہا ہے. اس سے دوسری بات آتی ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر افیکٹ ہوتا ہے. بالکل مسئلہ کشمیر افیکٹ نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم نے پہلے قربانیاں دی ہیں آج بھی ہم پورے اس میں اندر اکائی مانگتے ہیں, لیکن اگر ہم عبوری بناتے ہیں تب بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ کشمیر جو ہے نا اس میں متاثر نہ ہو. بے شک ہم مزید قربانیاں دے دیں گے, مسئلہ کشمیر متاثر نہ ہو. عبوری آئینی صوبہ بنانے سے مسئلہ کشمیر جو ہے نا متاثر نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عبوری آئینی صوبہ ہر صورت میں ملے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے محرومیوں کا ازالہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको पूरी आइनी शोबा दे दे और टिल पब्लिसिटी ऑफ जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट। फराज से गुजरा है गिलगित बल्तिस्तान, इस हवाले से आप सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, तो आप समझते हैं कि इस तरह कमेटियां बनी, जैसे सरताज अजीज साहब की कमेटी बनी, उस पर पजीराई उसको नहीं मिली, तो अब एक बार फिर जो है अबूरी आइनी शोबे की बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत प्रेसिडेंट सुप्रीम अपीलेट कोर्ट बार एसोसिएशन, इस दफ़ा ये बातें होती रही हैं, ये भूल जाते हैं, दो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं हमारे आज़ाद कश्मीर के उन वकला साहिबान को जो ला पढ़ते हैं और उसके बावजूद नहीं समझते। या दो चीज़ें समझने वाली बात है। नंबर वन, अबूरी सूबा क्यों? अबूरी सूबा इसलिए दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है, अबूरी सूबा इसलिए दिया है कि इससे मसले कश्मीर हल ना हो, वो उसमें मसाला ना पड़े, उस पर कोई दिक ना पड़े, उसके हल तक इसको दिया गया है। ये अबूरी सूबा का मतलब है, ये फॉरएवर के लिए नहीं है, ये टिल द सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम। ये तमाम सरताज अजीज़ की कमेटी की तमाम चीज़ें, हमारे करारदादे लिख के तमाम चीज़ों पे गौर खोज के बाद 7 जज साहिबान ने यह फैसला दिया है। तो आज मुझे दुख हो रहा है और मैं कुछ जज्बाती भी हो रहा हूँ। इसलिए एक तो ये हमारे आज़ाद कश्मीर के वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के खिलाफ यह रद्द अमल पेश करके तौहीन अदालत कर रहे हैं। और दूसरी बात जज्बाती होने की ये है कि आज तक ये कश्मीरी तकसीम नहीं हुए। कश्मीर प्रॉब्लम सबके लिए है, कोई तकसीम नहीं। आज इनके हरकत से ये तकसीम हो रहे हैं। ये मुझे लगता है ये दुश्मनों के हरबे पे आ रहे हैं, ये मोदी के इशारे पे चल रहे हैं। वरना सुबह बनाते जनाब, अबूरी बनाने का क्या मतलब? फिर उसमें कश्मीर प्रॉब्लम के हल तक बनाने का मतलब ये है कि कश्मीर का मसला है, डिस्प्यूट वहाँ है। जब भी इसमें इस्तिस्वाब होगा तब ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएंगी। उस वक्त तक ये बनाया गया है। और ये आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस ने यहाँ आके कहा भाई इलाका मुतनाज़ हो सकता है, इंसानी हकूक़ मुतनाज़ कहीं भी नहीं होते हैं, वो जेल में भी नहीं होते, वो फांसी चढ़ने वाले के भी इंसानी हकूक़ रहते हैं। सिर्फ फांसी पाता है वो, उसको नंगा करके खींच के नहीं ले जाते, पकड़ के ले जाते हैं। तो ये 7 जज साहिबान ने तमाम अच्छे वकला से मशावरत करने के बाद आपके तमाम करारदादों को सामने रख के ये फैसला किया है। इस वक्त मेरे समझ में नहीं आता, या तो वो अबूरी सूबा नहीं इनको समझ में नहीं आता है, या इनको ये यकजहती जो है ये कश्मीर के हम ये मनाते रहे। तमाम हमारे वकला ने इस पर बात की। मैं मज़ीद आपका कीमती टाइम ज़ाया नहीं करके मुख्तसरन अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये हमारी यकजहती को तोड़ने के लिए ये ग्रुप सामने आया है। उनको समझना चाहिए कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 जजों का फैसला है। उन्होंने सोच समझ के अच्छे लोगों से, सरताज अजीज़ साहब जैसों से, मंसूर साहब जैसों से, सबसे पूछ के ये तमाम चीज़ें सोच समझ के किया है। आज उठ के कहते सुबह बन, भाई सुबह बनाते तो 5वां सुबह बनता। अबूरी क्यों बनाते? टिल द सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम क्यों बनाते? ये हमें तकसीम कर रहे हैं। और हक पूछो तो ये मेरा ज़ाती है, मैं किसी बार की तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ये जितने भी मज़ालिम कश्मीर में होते थे हमारा दिल दुखता था, रोता था। अभी वो दुखना बंद किया इसने। ये वहाँ से भी चीखते हैं, यार हम आपके लिए चीखते हैं, आप हमारे ही पेट में छुरा घूमते हैं आप। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो हम खामोश रहे। अबूरी आइनी शोबा देने वाले हलकों ने क्या मकबूज़ कश्मीर के स्टेक होल्डर्स को, आज़ाद कश्मीर के स्टेक होल्डर्स को, बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के स्टेक होल्डर्स को इस हवाले से एतमाद में ले लिया हुआ है जनाब, ले लिया हुआ। इसीलिए तो इनकी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उस वक्त जो भी स्टेक होल्डर थे उनको सबके ये सिग्नेटरीज है। यही का अबूरी सूबा देते हैं टिल द सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम, ताकि ये भी इंसानों में शामिल हो जाएं। अब आप ही देखें जनाब, ये एक रियासत चल रही है, मसले कश्मीर पर कोई असर नहीं पड़ा। आज अगर अबूरी सूबा, ये टाइम बिंग बनता है। अबूरी मीन्स ये फॉर एवर के लिए नहीं है, ये तब तक है जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता। फिर क्या मसला है उनके लिए?
تو یہ سوائے دشمن کا یہ نعرہ لے کے نریٹو لے کے آئے ہیں. یہ کوئی پاکستان سے محبت رکھنے والا, کشمیریوں سے محبت رکھنے والا کم از کم اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکتا. صحیح. ہمارے ساتھ سینئر قانون دان لطیف شاہ صاحب بھی موجود ہیں. تو آپ یقیناً گلگت بلتستان کے جو سیاسی اور اس طریقے سے جو آئینی قسم کے جو مسئلہ ہیں ان کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو آپ اس وقت واقعی گلگت بلتستان الیکشن 15 نومبر کو ہو رہا ہے, تو 15 نومبر سے پہلے یا 15 نومبر کے بعد عبوری آئینی صوبہ حقیقی معنوں میں آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یا صرف یہ ایک مطالبہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عیسیٰ علیم صاحب اور آپ کی ٹیم کو میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمہ وقت گلگت بلتستان کے جو بھی مسائل ہے وہ آپ اس کو اجاگر کرتے ہیں. یہ جو 17 جنوری 2019 کا جو فیصلہ آیا, یہ سرتاج عزیز کمیٹی کی جو ریکمنڈیشن تھی, اس نے یہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں, دوسری تیسری چیزیں, پھر جو اس ریکمنڈیشن میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا جو تنازع ہے گلگت بلتستان کا, اس کو چھیڑے بغیر لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے اور حقوق کی بات کر کے یہ جو سفارشات دے دی ہے. اس میں یہ ہے کہ ٹیل دی پبلسٹی آف کشمیر ہے. اس میں کشمیر کا اس سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن لوگوں کو حقوق کی بات ہے, یہ اس میں کور کیا ہوا ہے. تو اسی کمیٹی کی ریکمنڈیشن اور دوسرے اس کو دیکھ کر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا وہ بہت اچھا فیصلہ دیا تھا. اس میں بعد میں ایگزیکیوشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک ایگزیکیوشن پٹیشن فائل کیے, اس پہ کام ہو رہا تھا. تو یہ جو موجودہ حکومت تھے پی ٹی آئی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اکثریت کم ہے, ہم اس کو قرارداد کے ذریعے تو ہمیں تھوڑا ٹائم دے دو. تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں خود اس پیشی میں گیا تھا, تو چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ آپ کو ٹائم دیا ہے, اگر آپ مزید ٹائم مانگتے ہیں تو ہم نہیں دیتے ہیں, اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو ہم خود اس پہ انفورس کر کے کرا دیں گے. لیکن ابھی جو سیاسی قوتیں, دوسرے جو ادارے ہیں, انہوں نے کہا جی اس پہ عمل ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ عمل ہوگا اور الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے اور ہوگا, ہمیں تو یہ امید ہے. صحیح. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کیٹو چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عبوری آئینی صوبے کے لیے نہ تو آئین میں کوئی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک. اچھا وہ چیزیں اب چونکہ ایک ہائی لیول پہ فیصلہ ہو چکا, تو میں یہ سمجھتا ہوں, میری جو اسٹڈی ہے کہ اس سے مسئلہ کشمیر وہ تو جب اقوام متحدہ حل کرائے گی کچھ فرق نہیں پڑے گا, چونکہ 73 سال سے ہم اسی طرح بے آئین قسم پرسی کی حالت میں دن گزار رہے ہیں. تو اس سے گلگت بلتستان میں ایک نئی ڈیولپ, ایک نئی چیزیں, نئے ریفارمز آئیں گے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پر ہر صورت میں الیکشن سے پہلے عمل درآمد کرائے. اب جو پولیٹیکل پارٹیز وہاں شامل نہیں ہوئی اسپیکر کے اجلاس میں, اب ان کے اپنے کوئی ہوں گے, لیکن فائدہ یہی ہے کہ اس کو آئینی صوبہ الیکشن سے پہلے. جی ناظرین, گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے 72-73 سال بعد وگلا برادری سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے حلقے جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو, اگر گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, الیکشن سے پہلے اگر صوبہ بنانے کا اعلان نہیں ہو سکتا ہے تو الیکشن کے بعد اس حوالے سے ضرور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ناظرین, K2 ٹیلی ویژن نے گلگت بلتستان کے احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے اور گلگت بلتستان کی جو آواز ہے, گلگت بلتستان کے جو مختلف سٹیک ہولڈرز کے جو مطالبات ہیں, جو تحفظات ہیں, ان کو ہم نے ہمیشہ K2 ٹیلی ویژن نے مقتدر حلقوں تک پہنچانے کے لیے ایک سہولت پروگرام احوال گلگت بلتستان کی صورت میں دے رکھی ہے. ہمیں امید ہے کہ گلگت بلتستان کے بہتر مفاد میں اور پاکستان کے بہتر مفاد میں جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ اس حوالے سے ضرور فیصلہ کریں گے کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ دے کر مسئلہ کشمیر کو بھی متاثر نہ کیا جائے اور گلگت بلتستان کے اندر جو پائی جانے والے احساس محرومی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. ہمیں امید ہے کہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن سے پہلے اگر یہ صوبہ عبوری آئینی صوبہ ممکن نہیں ہو سکا تو الیکشن کے بعد ضرور اس پہ کام ہوگا اور یہاں کے لوگوں کے اندر پائی جانے والی جو احساس محرومی ہے وہ ختم ہوگی. ناظرین, یہاں پر پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک کو شاد اور آباد رکھے. آمین یا رب العالمین.